بلا شبہ یہ CIA اقبال ٹاؤن کی بڑی کارروائی ہے۔ اغوا برائے تاوان میں ملوث 5 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ 2 کے حوالے سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ 7 رکنی گینگ تھا، جن میں ایک بچے کی نانی ہے، اور پھر اس کا ایک دوست ہے، اور پھر دوست سے آگے دوست ہیں۔ تو ظہیر الدین بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، CIA میں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بیٹھے رہیں۔ تفتیش آپ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ سوالات جواب ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیجئے گا تفتیش۔ دیکھیں، بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تفتیش سے زیادہ ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، تفتیش بیس ہوتی ہے ان کیسز میں جس میں پولیس نے ملزمان سے کچھ معلوم کر کے آگے بڑھنا ہو۔ ہر کیس ٹو کیس ڈفر کرتی ہے تفتیش۔ اس تفتیش میں ہم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا ہوم ورک کمپلیٹ کیا۔ ہوم ورک کر لیا، تفتیش کریں گے۔ جی، تفتیش میں سب سے پہلا پوائنٹ تو میں یہ دے دوں آپ کو، ان ایڈوانس بتا دوں کہ یہ جو اغوا کی رقم طے ہو رہی تھی، یہ رقم مہوش طے کر رہی تھی۔ اوکے۔ اغوا کار جو تھے وہ شاید 50 لاکھ پہ ہی اکتفا کر جاتے، وہ شاید 17 لاکھ پہ ہی اکتفا کر جاتے، لیکن مہوش وہ فگر ہے جو ایک منٹ کے بعد اپنے عاشق کے نامراد کو فون کر کے یہ بتاتی تھی کہ اب اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا ہے، اب گاڑی فروخت ہو گئی ہے، اس سے کم پیسے آپ نے نہیں لینے۔ یہ بچہ شاید بہت پہلے واپس آ جاتا اگر مہوش ملوث نہ ہوتی۔ سجاد، آپ سے یہ سوال ہے جی سر کہ آپ کو اس میں ذرا برابر بھی ڈر نہیں لگا کہ میں ایک اغوا برائے تاوان کے کیس میں پیسوں کے لین دین میں ملوث ہونے لگا ہوں؟ سر، سب سے پہلے تو شہباز نے یہ کہا تھا یہ میرا بیٹا، اور وہ پاپا کہتا تھا اس کو۔ جب وہ ادھر گیا تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ معاملات اس طرح ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یہ ہمارا رشتہ داری کا معاملہ ہے، پراپرٹی کا معاملہ ہے۔ پیچھے جو آپ کو ایک دبئی میں مقیم شخص سے مدد لینا پڑی، اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ سر انہوں نے لی تھی، وہ دبئی والے سے میرا کنیکٹ تھا، رابطہ نہیں تھا سر، وہ اکرم بھائی نے لی تھی۔ آپ نے جب یہ پتہ چل گیا کہ اغوا برائے تاوان کا واردات ہو چکی ہے، آپ کے یہ علم میں آ گیا کہ اغوا برائے تاوان کی واردات ہو چکی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا سوچا؟ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ سر اس وقت ہم پھنس چکے تھے اس معاملات میں۔ تو کیا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری زندگیاں بدل جائیں گی؟ نہیں سر، میں نے ان کے آگے بہت ریکویسٹ کی تھی، لیکن جو مہوش نام کی لڑکی پیچھے سے کال کرتی تھی کہ جو پیسے ہیں ان کا ارینجمنٹ زیادہ ہوا ہے، آپ کم پیسوں میں نہ لیں۔ پہلے تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ رشتہ داری کا۔ آپ بتائیے اس سے پہلے کن جرائم میں ملوث رہے ہیں؟ میں سر 324 کا PO تھا۔ اشتہاری مجرم تھے؟ جی سر۔ اکرم، یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ آپ دبئی سے کانفرنس کال کروائیں؟ یہ شہباز نے کہا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس طرح کا کسی قسم کی سرگرمی کا۔ شہباز نے کہا کہ باہر سے کال کرو، اس طرح جو ہے نا نمبر ٹریس ہو جائے گا۔ تو شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اس دنیا میں تو جو تم نے حرکت کی ہے اس کی کم از کم میری نظر میں تو معافی نہیں ہے۔ شاید اللہ سے بھیک مانگو، گڑ گڑاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ اب بھی جھوٹ بولتے ہو، ابھی بھی تمہارے اندر کینہ اور کمینگی موجود ہے، تم حقائق سے پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا تم دونوں میں سے ایک شخص اس واردات سے 5 دن پہلے یہاں ریکی نہیں کرتا رہا؟ سر میں نہیں آیا۔ کون آیا تھا؟ یہ سجاد آیا۔ اونچی آواز میں بولو۔ میں نہیں تھا آیا، سجاد آیا۔ سجاد آیا تھا۔ تو ایک بات تو یہ جھوٹی ثابت ہو گئی کہ آپ کو اس واردات کا بعد میں پتہ چلا ہے، جبکہ ہماری تفتیش میں یہ پہلے سے ہمیں علم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ سب کے سب پلانڈ واردات میں ملوث ہیں، اور ان کے علم میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پولیس کے لیے وہ وقت بڑا کٹھن تھا اور بڑا خطرناک وقت تھا جب پولیس کو یہ علم ہوا، یہ پتہ چلا، اور مجھے داد دینی پڑے گی ان جوانوں کی دلیری اور بہادری کی کہ انہوں نے ایک اتنا بڑا رسک لیا جو میں ابھی آن کیمرہ نہیں بتا سکتا، جس میں ان کی زندگیاں جو تھی وہ ایٹ سٹیک تھی۔ یہ ٹوٹل ملزمان کتنے تھے سر؟ یہ ٹوٹل ملزمان تو ہیں 5 مرد اور ایک عورت۔ ٹھیک ہے۔ ان میں 2 جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، کچھ پکڑنا باقی بھی ہے۔ ایک ملزم جو ہے وہ ابھی اس کو پکڑنا باقی ہے۔ اس کا کیا کردار ہے؟ کن کا دوست ہے؟ کانفرنس کالنگ میں ملوث ہے۔ اچھا، وہ جو دبئی میں مقیم ہے۔ جی، اور اس کا ایک ماسٹر مائنڈ جس نے ان کو یہ سارا پلان دیا ہے کہ کیسے دبئی سے کانفرنس کال کروانی ہے، یہ شہباز کے دوست ہیں؟ یہ شہباز کے دوست۔ شہباز کو کب مارا اور ریکوری کے دوران مارا،
کیا فائرنگ ہوئی تھی اس کی طرف سے جب سی آئی اے نے اس کو پھر جوابی فائرنگ میں ہلاک کر دیا؟ دیکھیں جی، یہ ہلاک کا لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا ہے. بالکل ہلاک ہوا وہ اور اپنے انجام کو پہنچا. دیکھیں یہ آج کل نا بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے. بے خوف ہو گئے ہیں کرمنلز، ان کے دلوں سے خوف نکل گیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس کمزور ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ملزمان جو ہیں، مجرم جو ہیں، وہ پولیس پہ اپنا اثر قائم کرنے کے لیے فائرنگ کرتے ہیں تاکہ پولیس ڈر کے پیچھے ہٹ جائے، جو کہ بعض حالات میں ہوتا بھی ہے کہ پولیس جو ہے وہ فائرنگ میں ریٹریٹ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا چونکہ ملزم ہمارے ساتھ تھا. ہمارے پاس تو ملزم کا کور تھا. جب آپ کے پاس ملزم کا کور ہوتا ہے، جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جی اب ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پاس ایک کور موجود ہے، ہمارے پاس وہ ساری چیزیں کلیئر ہو چکی تھی کہ ہمیں کہاں سے کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ان کے ساتھی جو تھے، سامنا کیسے ہوا فائرنگ سے؟ دیکھیں جس ملزم کو، جن مجرمان کو یہ علم ہو کہ ہم زندگی اور موت کا کھیل کھیل رہے ہیں، اتنی سنگین واردات کر چکے ہیں جس کی سزا موت ہے، ہم تو اس میں سے کسی صورت بچنے کے نہیں ہیں. 2 مین بندے مارے گئے. جی یہ میوش جس نے ان کو اکسایا بڑی واردات کرنے کے لیے، یا وہ خود اس واردات میں ملوث تھے، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے. ان کا انجام کیا ہے وہ بتائیں آپ. دیکھیے جی، ہماری بڑی بہترین تفتیش کا عمل جاری ہے اور جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں وہ بڑے منجھے ہوئے، بڑے قابل پولیس آفیسر ہیں. ہم تمام سائنٹیفک ایویڈنسز اور اس کے علاوہ جو دیگر ایویڈنسز ہیں ان کو اس طریقے سے اس کی جاٹنگ کر رہے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں تفتیش کو مکمل کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنی پوری سزا پائیں گے. تم نے اپنے گھر کے 5 سالہ معصوم بچے کو اتنے سفاک لوگوں کے ہاتھوں میں دیا اور تم جانتی تھی کہ یہ ڈاکو ہیں، یہ چور ہیں. نتیجے کا خوف نہیں تھا؟ سر بعد میں پتہ چلا. کیا تم اب تک یہ مسلسل جو جھوٹ بول رہی ہو، یہ جانتے ہوئے کہ پولیس کو تو یہ سارے کا سارا کیس ہی تم سے سامنے آیا ہے اور پولیس اس نتیجے پہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے، تو کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ آج بھی تم اس سفاکیت سے اپنے جرم کو چھپا رہی ہو؟ جواب دو مجھے، بولو، جواب دو. سر جب ان کے گھر گئے ہیں پھر پتہ چلا، اس کے بعد کسی کو بتایا نہیں، بس یہی غلطی ہے. 1 منٹ کے بعد تم شہباز کو فون کرتی تھی کہ اتنا تاوان نہیں لینا، جب جس کے گواہان اب تو ساتھی ملزمان بھی موجود ہیں. ہاں جی بات تو ہوتی تھی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ ہماری بات ہوتی ہے، مگر بعد میں پتہ چلا، بعد میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بچہ ان کے پاس ہے. ان کے پاس ہے اور پھر تم ان کو منع کرتی رہی کہ اتنا تاوان نہیں لینا، اتنا تاوان لینا ہے، اس سے کم پہ فیصلہ نہیں ہوگا. نہیں سر، انہوں نے اپنی مرضی سے مانگا تھا اور پتہ نہیں انہوں نے کیا جو بھی کیا. اور یہ تاوان وصول کرنے کے بعد وہ کہاں جانے والا تھا بچے کو لے کے؟ بچے کو لے کے پتہ نہیں کہاں. آخری آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سارے ان کو سارا پتہ ہے، شہباز اور انہوں نے پیسے لینے تھے، میوش نے. سارا پتہ ہے ان کو. آخری وقت میں شہباز کہاں جانے والا تھا بتا دو اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. شہباز کہہ رہا تھا کہ میں نے بچہ دینا ہے اس کے باپ کو اور پھر پیسے لینے. جب وہ بچے کو لے کے سندھ جا رہا تھا، سندھ چلا جاؤں گا، اور یہ بچہ وہاں جا کے کیا کروں گا اس کو، یہ نہیں کہا کہ اس کو کیا کروں گا، یہ کہا کہ اس کے بابا سے پیسے لے کے اس کو دینا ہے. اور سندھ جانے کی جو بات ہوئی کہ میں اب سندھ بھاگنے لگا ہوں، بچہ نہیں ہینڈ اوور کیا، وہ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں جو میں آلریڈی تفتیش میں سامنے آ چکا ہے. سر یہ دونوں جب پکڑے گئے تھے تو پھر اس نے کہا تھا کہ میں سندھ جا رہا ہوں بچے کو لے کے. ہاں جی. اور یہ بچے کو لے کے نکل گیا تھا. ہاں جی، پتہ نہیں نکل گیا تھا، ادھر لاہور دیا نا اس نے بچہ آپ لوگوں کو. بچے کو اغوا کرنے کے بعد آپ نے 10 کروڑ روپے تاوان مانگا، 1.5 کروڑ روپے میں ڈیل ہو گئی، تو اس 1.5 کروڑ روپے کا آپ نے کرنا کیا تھا شہباز اور آپ نے؟ سر میرے پاس تو بہت کچھ تھا، میں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا، انہوں نے کرنا تھا. اس کو بھی امیر بنانا تھا. آپ کے پاس تو بہت کچھ تھا، 60 سالہ بابے سے شادی کر لی اور پھر اس سے 5 ایکڑ کی جگہ بھی اپنے نام کروا لی. سر رشتے لے کر چلنے ہوں تو کیا پہلے جگہ اپنے نام کروانی پڑتی ہے کہ ساتھ دینے کے لیے وعدے کرنے پڑتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ ایسی کچی ڈوریاں جو ہیں ان میں شاید یہ رشتے ہوتے ہی بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہیں.
اور یہ رشتہ نہیں، میری نظر میں ایک بزنس پروجیکٹ تھا جس کا نتیجہ اغوا برائے توان کی صورت میں سامنے آیا۔ بزنس پروجیکٹ اپنے انجام کو پہنچا، بچہ بحفاظت اپنے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔